مسٹری آف ٹائٹینک۔ ٹائٹینک بحری جہاز جو کہ 1912 میں 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب کو سمندر میں ڈوب گیا تھا، اس کے متعلق اس جہاز کے مالک نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ یہ ایک مشہور برطانوی مسافر بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے 1512 افراد شامل تھے۔ ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر ساؤتھمپٹن سے 10 اپریل 1912 کو کیا تھا اور یہ شمالی بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3800 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور پانچویں روز کے درمیانی شب اس میں سوار 1512 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف 724 مسافر زندہ بچ پائے، کیونکہ اس کے متعلق یہی مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا، اس لیے اس پر زندگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھی گئی تھی۔ اگر لائف بوٹس زیادہ ہوتی تو سارے لوگ بچ سکتے تھے، کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ لگے تھے۔ کہا جاتا ہے مرنے والوں کی تعداد 1512 سے بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ ٹکٹ کے بغیر اس پر سوار ہو گئے تھے، جن کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ بچنے والوں میں سے کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز کو چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسی ٹائٹینک کا بزدل ترین شخص کہا جاتا تھا۔ اس کا نام برٹ اسمیتھ تھا۔ اس میں اکتوبر 1937 کو گوشے تنہائی میں چل بسا۔ دوسری طرف جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان اسمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے بارے میں لائف بوٹ کے چلانے والے نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتی ہوئی لپکا تو ایک مسافر نے کہا، یہ پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا، آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ یہ جہاز کا کپتان 62 سالہ ایڈورڈ جان اسمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سٹیپورڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز تیار ہو گیا ہے، اور اس کے مالک نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا، اسے طوفان نوح تو کیا، خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ دعویٰ تھا جو لنگر اٹھانے کے موقع پر اس کے مالک بروٹس میں نے کیا تھا۔ اس نے ٹائٹینک کو جدید، خوبصورت، آرام دہ، پرتعیش اور مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتی ڈال دی جائے تو وہ موزور موجوں سے بچ کر نکل سکتی ہے، لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا دیوہیکل جہاز بھی ممکن ہے کنارے نہ لگ سکے۔ یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہوا۔ ٹائٹینک نے اپنی تخلیق کے بعد محض 4 دن کا سفر ہی کیا اور قیامت تک کے لیے غرور کرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن گئی۔ لیکن دوستو، اب ہم بات کرنے والے ہیں کچھ دنوں پہلے ٹائٹینک کے ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والے عبدوس کے بارے میں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ماضی و مستقبل سے جڑے رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، پھر چاہے وہ کنڈرات ہو یا پھر گہرے سمندروں میں ڈوبی ہوئی کسی جہاز کے باقیات ہی کیوں نہ ہو، اور جہاز بھی وہ جس کے بنانے والے کا دعویٰ تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے بہت سارے کمپینز کام کرنے میں مصروف ہے اور لاکھوں روپے کی وصولی کے بعد محض چند گھنٹوں کے سیر و تفریح سے لوگوں کو لطف اندوز کرنے کے سایہ کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کے ایک کڑی کا آغاز ہوا۔ اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن نامی ایک کمپنی نے 2021 میں ٹائٹینک جہاز کے باقیات دیکھنے کے لیے ٹور کا آغاز کیا تھا، جس کے لیے ٹکٹ $250,000 یعنی پاکستانی 7.5 کروڑ بنتی ہے۔ عبدوس کے ذریعے گہرے سمندروں میں لوگوں کو سیر کروائی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں موت کا منظر دکھایا جاتا۔ شاید کچھ لوگ دنیا کو اس انداز میں فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان کے منشاء کے مطابق سب کچھ نہیں ہوتا،
ٹائٹینک کی باقیات سیاحوں کو دکھانے لے جانے والے عبدوس بحر اوقیانوس میں 3800 میٹر گہرائی میں لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس میں 2 پاکستانی باپ بیٹا بھی تھے، بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان داؤد، انگرو کمپنی ڈیری ملک ترنگ دودھ کے مالکان۔ گزشتہ اتوار کو 15 کروڑ روپے کی ادائیگی پہ موت کو گلے لگانے والے آج کربوں ٹنوں پانی کے نیچے لوہے کے کیپسول میں بند لاپتہ ہے۔ کسی کو کچھ خبر نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ عبدوس میں 96 گھنٹے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لیکن ذرائع کے مطابق عبدوس چلنے کے 1 گھنٹہ کے بعد ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ امریکہ اور کینیڈا کے حکام عبدوس ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ عبدوس میں 5 افراد موجود تھے، جن میں عملی کے علاوہ 2 پاکستانی اور 1 نیشنل برٹش ارب پتی ہمیش بارڈنگ بھی موجود ہے۔ سپر ٹائٹینک عبدوس کا بننے کے بعد کا یہ پہلا سفر تھا جو بدقسمتی سے آخری ثابت ہوا۔ عبدوس نے 2 دن قبل جو سگنل بھیجا تھا وہ آخری ثابت ہوا۔